السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پاکستان کے مفتی طارق مسعود صاحب نے جو گستاخانہ بیان دیا ہے، کیا ویسی ہی گستاخی اہل سنت والجماعت کے جید عالم مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے؟ اگر طارق مسعود صاحب گستاخ ہیں تو کیا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب بھی گستاخ ہیں؟ آج کا یہ ٹاپک بھی کافی اہم ہونے والا ہے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ فیصلہ ہو سکے کہ گستاخ کون ہیں اور گستاخی کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے مفتی طارق مسعود صاحب نے کینیڈا میں ایک بیان دیا، جس میں انہوں نے تکبرانہ انداز میں گستاخی کی، جس کی وجہ سے دنیا اسلام میں ہلچل مچ گئی۔ خاص طور سے ملک پاکستان میں ایک طوفان آ گیا۔ عوام تو عوام، پاکستان کے علماء اور خاص کر کے طارق مسعود صاحب جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس جماعت کے علماء مفتیان کرام بھی طارق مسعود صاحب کے خلاف ہو گئے اور گستاخی کے فتوے لگائے، جس کی وجہ سے طارق مسعود صاحب نے کئی وضاحتی ویڈیو بیان جاری کیے کہ نہیں، میں نے ایسا کہا تھا، میں نے ویسا کہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر پاکستان کا سچا مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ نے گستاخی کی ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے گستاخی بالکل بھی نہیں کی ہے، کیونکہ طارق مسعود صاحب کو معلوم ہے کہ گستاخی کی سزا پاکستان میں کیا ہے، وہ خود بتائیں گے۔ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں۔ سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے، اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ کیونکہ طارق مسعود صاحب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں گستاخی کی سزا سر تن سے جدا والا معاملہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے مسلک کے اہل سنت والجماعت کے جید عالم مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کو بیچ میں لے کر آئے، ان سے اپنا مقابلہ کر رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں کہ اگر میں نے جو بیان دیا ہے وہ گستاخی ہے تو پھر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے آج سے 60 سال پہلے کتاب میں بھی گستاخی لکھ کے گئے ہیں۔ میں نے تو توبہ کر لی ہے، مگر انہوں نے آج تک توبہ نہیں کی، انتقال ہو گیا، آج تک ان کا کوئی توبہ نامہ یا معافی نامہ سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ دیکھیں مقدمہ تفسیر نعیمی، مصنف حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں۔ صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں، بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعن وغیرہ۔ تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، جبکہ میں نے کیا کہا تھا؟ بظاہر گرامر کے خلاف ہیں، بظاہر گرامر کے لحاظ سے غلط ہیں، تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کا لفظ لگا دیا تھا۔ تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی، مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا، لیکن بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا۔ اس کی کیا وجوہات تھی، یہ بھی میری غلطی ہے، اس میں بغیر تعویل کے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں میں، لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے۔ اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے پھر بریلوی کے ان عالم کے عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دیں، اور میں نے تو ان الفاظ سے توبہ کر لی، ان عالم نے تو توبہ بھی نہیں کی، اب تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ سے توبہ کی ہو۔ تو اصل مدعا میرا یہ ہے کہ نہ میرے الفاظ کو آپ گستاخی پر لے جا سکتے ہیں، نہ تفسیر نعیمی کے مصنف کے الفاظ، بریلوی عالم کے الفاظ کو آپ گستاخی قرار دے سکتے ہیں۔ آپ ان کے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں، میرے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں، یہ علمی غلطی قرار دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اس عمل کو گستاخی مت قرار دیں، کیونکہ اگر یہ ہے تو میں گستاخ ہوں تو پھر یہ بھی گستاخ ہیں، اور وہ تمام علماء گستاخ ہیں جنہوں نے اس علمی نقطے کو اس انداز سے بیان کیا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے گستاخی نہیں کی ہے، بلکہ میں نے علمی غلطی کی ہے، علمی غلطی میں نے کی ہے، جس کی میں نے معذرت طلب کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے اور رجوع کر لیا ہوں۔ علمی غلطی کی ہے، مگر گستاخی بالکل بھی نہیں کی ہے۔ سب سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کا وہ بیان
جو کینیڈا میں دیا تھا جسے گستاخانہ کہا جاتا ہے، اس کو سن لیجئے، سکون سے سنیے، 2-3 بار سنیے، تاکہ آپ کو ان کے کلمے، ان کے جملے، ان کے الفاظ ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائیں، تاکہ آنے والے گفتگو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے، ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنسفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے، تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ آپ حضرات نے طارق مسعود صاحب کا بیان دیکھا اور سنا اور سمجھا بھی، اور طارق مسعود صاحب نے جو کہا ہے کہ مجھ سے علمی غلطی ہوئی ہے، تو پہلے سمجھتے کہ علمی غلطی کیا ہوتی ہے۔ اگر طارق مسعود صاحب یہ کہتے اپنے علم کے تکبر میں آ کر کہ میں نے جو علم سیکھا ہے نحو کا، صرف کا، عربی گرامر کا، تو اس کے مطابق جو میں نے سیکھا ہوں، سمجھا ہوں، اس کے مطابق قرآن میں مجھے یہ جگہ غلطی نظر آتی ہے، مسٹیک نظر آتی ہے، مجھے نحو کے قاعدے کے خلاف، عربی گرامر کے قاعدے کے خلاف یہ معلوم پڑتے ہیں، تو یہ ان کی علمی غلطی ہوتی، اسے تسلیم کیا جاتا اور معاف بھی کیا جاتا۔ مگر انہوں نے جو جملے استعمال کیے ہیں، جملے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ رہے ہیں، آپ غور کیجئے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی قرآن کو نازل فرمانے والے ہیں اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کیا قرآن کو آگ نہیں لگ سکتی، یا پانی میں ڈوب نہیں سکتا، یا اس کی سیاہی خراب نہیں ہو سکتی، یا اسے کوئی پھاڑ نہیں سکتا؟ یعنی کہ جو قرآن کتابی شکل میں ہے اس سے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا، ایسا کچھ ہے نہیں۔ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اصل قرآن ہے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، جیسے کہ انجیل و توریت میں ہوئی ہے۔ یہود و نصارہ نے تحریف کی ہے، اپنے من کے مطابق ان کتابوں کی آیتوں کو بدل دیا اپنے من کے مطابق، تو ویسا قرآن میں نہیں ہو سکتا، اس کا وعدہ اللہ نے لیا ہے۔ قرآن جل بھی سکتا ہے، پھٹ بھی سکتا ہے، کتاب ہے، کاغذ ہے، اس کی سیاہی سوکھ سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، قرآن بوسیدہ ہو سکتا ہے، پرانا ہو سکتا ہے، مگر قرآن جو اصل قرآن ہے، جو اس میں الفاظ ہیں، وہ قرآن کبھی نہیں بدل سکتا۔ اب مفتی صاحب نے اللہ کے اس وعدے پر، اللہ جل شانہ کے اس وعدے پر اعتراض کر کے گستاخی کی ہے۔ دوسری گستاخی یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہ ہوئی صحابہ کی غلطی پر۔ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک، آپ کی جماعت کے نزدیک حضور احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، اتنا ہی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا فرمایا۔ مگر کیا اللہ تعالیٰ کو بھی علم غیب نہیں ہے؟ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وحی کے ذریعے جتنا چاہا اپنے پیارے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، سراپا نہیں عطا فرمایا آپ کی جماعت کے عقیدے کے نزدیک، تو کیا اللہ کو بھی علم غیب نہیں تھا؟ کہ اللہ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ صحابہ کرام قرآن لکھنے میں بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، کہ اللہ اپنے پیارے محبوب کو وحی کے ذریعے خبردار کر دے کہ محبوب خبردار ہو جاؤ، تمہارے صحابہ انجانے میں، ناسمجھی میں غلطی کر رہے ہیں، وہ صحیح کروا لو۔ تو مفتی صاحب کے مطابق آج 1400 سال کے بعد مفتی صاحب کو اتنا علم آ گیا
کہ وہ قرآن کو بہتر سمجھنے لگے ہیں اور غلطیاں نکالنے لگے ہیں، جبکہ حضور کو خبر نہ ہوئی۔ اور جو حضور سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے، جانے انجانے میں صحیح، کہنے کے مطابق کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا تب بھی حضور سے اپنے آپ کو آگے سمجھے، یہی تو گستاخی ہے۔ تیسری گستاخی، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو مفتی صاحب نے اپنے علم کی شیخی بکھارنے کے لیے تکبرانہ انداز میں یہاں تک کہا، آپ نے سنا ویڈیو میں، کہ قرآن میں بعض جگہ غلطیاں ہوئی ہیں جسے سدھارا نہیں گیا۔ اب بتائیے، جس قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، تو ایسے جملے طارق مسعود صاحب نے استعمال کیے جس کی وجہ سے امت کے کئی نوجوانوں کا عقیدہ غلط ہو رہا ہے۔ انہی کے فالوور، میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی طارق مسعود کے اوپر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ان کے فالوورز یہ کہہ رہے ہیں کہ طارق مسعود صاحب نے بالکل صحیح کہا۔ کون سا غلط کہا؟ بھائی گرامر کے حساب سے غلطی ہوئی ہے تو ہوئی ہے، بس کچھ جملے حضرت نے غلط کہہ دیے۔ اب بتائیے، طارق مسعود صاحب کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان سب کا اس بات پر امکان ہوا کہ نہیں ہوا، شک ہوا کہ نہیں ہوا کہ قرآن میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ چوتھی گستاخی ہے طارق مسعود صاحب کی کہ صحابہ کرام نے قرآن کی کئی جگہ قرآن لکھنے میں مسٹیک کی ہے، کئی جگہ۔ اب آپ ایک بات بتائیے، ناظرین سامعین، آپ ایک بات بتائیے کہ طارق مسعود کہاں پیدا ہوئے؟ پاکستان میں۔ وہاں کی زبان ان کی کیا تھی؟ اردو، پنجابی یا پشتو، یہ 3 زبانیں ان کی ہیں۔ پھر علم حاصل کیا نحو کا، عربی گرامر کا۔ تو آج 1400 سال کے بعد ان کو اتنا علم ہو گیا کہ جو صحابہ کرام عرب میں پیدا ہوئے، جن کی زبان عربی، قرآن عربی میں نازل ہوا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اور ان میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازہ ہیں، یعنی صحابہ کرام میں باب العلم موجود ہیں۔ تو ان سے بھی غلطی ہو گئی قرآن لکھنے میں، جبکہ قرآن کا رسم الخط جو لکھا گیا ہے، جو گرامر قاعدے بنائے گئے ہیں نحو کے، وہ نہ خلافت صدیق اکبر میں بنائے گئے، نہ خلافت فاروق اعظم میں تیار کیے گئے، نہ خلافت عثمان غنی میں نحو کے قاعدے تیار کیے گئے، بلکہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے خود نحو کے قاعدے ایجاد کیے، عربی گرامر کے قاعدے ایجاد کیے، جس سے قرآن پوری دنیا میں جس ملک میں جائے صحیح لکھاوٹ کے ساتھ جائے، کسی سے پڑھنے میں کچھ غلطی، کچھ مسٹیک نہ ہو۔ آپ خود غور کیجئے کہ آج 1400 سال کے بعد ایک مفتی صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور وہ صحابہ کرام، خصوصاً جو علم کے شہر کے دروازے ہیں، باب العلم، مولا علی پر تک اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے، جو انسان اپنے آپ کو صحابہ سے زیادہ علم والا سمجھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا سمجھے، اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھے کہ اللہ کے وعدے پر، قرآن کی حقانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور صحابہ کی ایمانداری پر شک والے جملے استعمال کرے، تو کیا وہ گستاخ نہیں ہیں؟ بے شک گستاخ ہے۔ اور ایسی گستاخی پر طارق مسعود صاحب کو فوراً توبہ کرنا چاہیے، اپنے جملے واپس لینا چاہیے، بنا کسی شرط کے معافی مانگنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے اور ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے کتاب تفسیر نعیمی لکھی آج سے 60 سال پہلے۔ اس کتاب کے مقدمے میں جو آپ نے عبارت لکھی، اسی عبارت کو دلیل بنا کر طارق مسعود نے اعتراض کیا۔ تو طارق مسعود صاحب نے جو اسکرین شاٹ دکھایا ہم لوگوں کو اور پڑھ کے سنایا، اسی اسکرین شاٹ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاش طارق مسعود صاحب ایسے ہی باوقار عاشق رسول عالم کے پاس آ کر پڑھ لیے ہوتے تو ایسی گستاخی کرنے کی جرأت بالکل بھی نہ کرتے۔ آپ خود اس عبارت کو بار بار دیکھیے، پڑھیے، سنیے، اور آگے میں پوری عبارت نیچے تک پڑھ کر سناؤں گا آپ کو۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک جو عاشق رسول عالم ہوتا ہے،
سچا باوقار عالم ہوتا ہے وہ بڑی محتاط ہو کر لکھتا ہے، اس کی قلم بہت محتاط ہو کر چلتی ہے اور بہت ہی پیارے اسلوب کے ساتھ وہ ہر ایک نقطے کو بیان کرتا ہے، جس سے کہ بات کی بات بھی ہو جائے اور نہ کہیں توہین ہو نہ کسی کی گستاخی ہو، بلکہ بات مکمل ہو جائے۔ تو آج طارق مسعود صاحب جس مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کو الزام لگا کر گستاخ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مفتی صاحب ایسے عالم تھے جنہیں پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں کیسے کیسے مولوی پیدا ہوں گے، جو اپنے علم کے تکبر میں آ کر علم کی شیخی بگاڑنے کے لیے کہاں سے کہاں بات کو لے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے پہلے ہی فرما دیا، اپنے علم کو بڑا نہیں سمجھا، اپنے گرامر کے قاعدے کو، اپنے نحوے کے قاعدے کو بڑا نہیں سمجھا، بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ کہ بھائی ہمارے نحوے میں، ہمارے گرامر میں، ہماری پڑھائی میں کمی ہو سکتی ہے، مگر صحابہ کرام نے جو کام کیا ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے شاگردو، اے علم نحو کا قاعدہ پڑھنے والو، اے عربی گرامر پڑھنے والو، اچھے سے سنو، اچھے سے دیکھو کہ قرآن شریف میں بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے ہیں، یعنی کہ جیسا اللہ نے قرآن نازل کیا تھا پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ اگر تمہاری نظر انصاف والی ہوگی، اگر تم منصف ہوگے تو ان باتوں کو جو تمہیں عربی ادب کے خلاف معلوم ہوتی ہیں قرآن میں، اگر ان باتوں کو انصاف کی نظر سے دیکھو گے تو قرآن پاک کے قبول کرنے میں تعامل نہ کرو گے، یعنی قرآن پاک کو سمجھنے میں بالکل بھی غلطی نہ کرو گے، بشرط کہ تمہاری نظر انصاف کی ہو، تکبر کی نہ ہو، اپنے علم پر تکبر کی نظر نہ ہو، انصاف کی نظر ہوگی تو تمہیں کوئی غلطی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بلکہ آگے فرماتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، قرآن پاک ایسا محفوظ ہے کہ اس کی صفات تک محفوظ ہے، اور انہی قرآن کی خوبیوں کو دیکھ کر بعض پادریوں کے، یعنی عیسائیوں کے پادریوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اولاً تو یہ وہ اس کوشش میں رہے کہ انجیل شریف کو محفوظ کتاب ثابت کر سکیں، کہ انجیل ان کے پاس جو کتاب ہے وہ صحیح ہے، یہ ثابت کر سکیں، وہ اس کوشش میں لگے رہے، مگر نہ کر سکے، بلکہ بہت سے محققین عیسائیوں نے مان لیا کہ انجیل شریف میں لفظ اور معنوی بے شمار تحریفیں ہوئی ہیں، مگر یہ بھی مانا صحابہ کرام کی محنتوں اور کاوشوں کو دیکھ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نحوے کے قاعدے ایجاد کیے، اس کی وجہ سے قرآن میں ذرا سی بھی ایک لفظ کی بھی تحریف نہیں ہوئی ہے، ایک لفظ بھی نہ گھٹایا گیا ہے نہ بڑھایا گیا ہے، بلکہ جیسا نازل ہوا تھا ویسا آج تک موجود ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی یہاں تک فرما رہے ہیں کہ قرآن کی جو غلطی کسی علم والے کو اس کے علم کے مطابق غلط سمجھ میں بھلے ہی آ رہی ہو، مگر وہ غلطی نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کی خوبی ہے، جس خوبی کو دیکھ کر غیر تک کے منہ میں پانی بھر آیا۔ پھر تو تم تو داڑھی ٹوپی والے ہو، تمہیں کیسے قرآن کی غلطیاں دکھ رہی ہیں، تمہیں کیسے قرآن کی غلطیاں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرقہ پرستی سے بچنے کی، فتنہ گری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔